باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند صلوات سامنے محترم الحمدللہ سید اشتاق سید صاحب کی یہ شروع کی ہوئی حدیث کے ساتھ 21ویں سال میں داخل ہوئی اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جو اس بزم بلا سے اٹھ گئے ان کو جوال جناب سیدہ و جگہ عطا فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ حسب معمول تعمیل حکم میں اختصار کے ساتھ میلاد ہے جو میلاد کو میلاد کی طرح سنیے گا شعروں سے ظاہر ہوگی میلاد ہے ایسا نہ ہو کہ چہروں سے ایسا لگ رہا ہو کہ اشہر محرم ہے دونوں ہماری چیزیں ہیں لیکن میلاد کو میلاد کی دفعہ بابا سے بلند نعرہ صلوات سامنے معظم ریکارڈ پہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ صادقین کا جشن ہے صدیقین کا جشن نہیں ہے فرق ہے صادقین میں اور صدیق میں جو صادق و صدیق میں فرق ہے وہی صادقین اور صدیقین میں فرق ہے صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بولتا ہو صادق اسے کہتے ہیں جو خود سچ ہو کہ ایک وہ صادق جسے کوہ بقیس کے اوپر کھڑے ہو کر مشرکین مکہ نے خطاب دیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان جاؤ گے کافر سے مشرک سے منافق نہیں تھے یاد رکھیں کہ کافر کا بھی عقیدہ ہوتا ہے مشرک کا بھی عقیدہ ہوتا ہے منافق کی عقیدت ہوتی ہے عقیدہ نہیں ہوتا آصف زیدی صاحب نے استقبال محرم میں گزارش کی تھی کہ پورا محرم یہی لہجہ رہے گا اور میں نے حد الامکان کوشش کی نبھانے کی اور اب حدیث قصہ میں یہی لہجہ ہوگا کہ کوئی مرمت نہیں ہے یہاں ذکر علی ہوگا آپ آئیں یا نہ آئیں آپ کو اچھا لگے نہ لگے اس لیے کہ ہمیں علی کی محبت چاہیے آپ کی محبت نہیں چاہیے قربانی کا وقت آیا انشاءاللہ قربانی دیں گے لیکن اب میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ براہ راست گفتگو کر یہ ممبر ہے جو چاہے اس پر بیٹھ جائے اس ممبر نے کبھی منع نہیں کیا اس نے کہا بیٹھ جاؤ ممبر لکڑی کے ڈھیر کو نہیں کہتے ممبر اس نسبت کو کہتے ہیں جس کی نسبت سے ممبر ہے چاہے کسی لباس میں آؤ ہمیشہ مختلف لباسوں میں آنے والوں نے جتنا تشیع کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی غریب ذاکر نے نہیں پہنچایا وہ کب کہتا ہے کہ میں عالم ہوں وہ کب کہتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں وہ تو کہتا ہے مجھے بی بی کا اذن آئے اور میں ممبر پہ آ گیا اور بی بی کی شان میں والا کی شان میں قصیدہ پیش کی مجھے حالات حاضرات کی پیش نظر ہے کام سب سے مشکل میرا وقت سب سے کم میرا یہ یاد رکھیے گا میں یاد نہیں آخری حشر میں اس کی فریاد کروں گا ہمیں نہیں پتا کہ شیعوں کی لگام کن کن کے ہاتھوں میں مجھے اس سے غرض نہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ امام نے معصوم نے 2 قبیلے بنائے ہیں شیعوں اپنا احتساب خود کر لیجئے گا امام نے 2 کیٹیگری بنا دی شیعوں کو وہ جو یا علی مدد کہنے والے شیعہ ہیں یا علی مدد نہ کہنے والے ان کو شیعہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کافر کو مسلمان کہہ دیں ایسے سب اس لیے خاموش ہو جائیں گے کہ کہنا میں نے ہے بعد میں یہ نہ پتا ہو کہ شبیر کے دوست کون ہے 2 کیٹیگری معصوم نے بنائی امام رضا علیہ السلام اور وہ کیٹیگری پہچان لیجئے گا پھر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے رسالت کے حوالے سے اور جلدی ختم کر دوں وہ کیٹیگری معصوم نے بنائی معصوم کی نگاہ قیامت تک آنے والے زمانوں تک ہے کس طرح کے شیعہ ہمارے شیعہ ہوں گے شیعوں کی فضائل میں گفتگو فیس بک بھری پڑی ہوتی ہے لیکن معصوم نے جو 2 کیٹیگری بنائی وہ سن لیں اب آپ کا اختیار ہے چاہے ادھر جائیں چاہے ادھر جائیں ایک کیٹیگری ہے علی بن
نظر صحابی ہیں، یوں کہوں کہ جس طرح مالک اشتر عزیز تھے ویسے ہی، لیکن یقین معصوم کو عزیز، انہیں عہدہ دیا بنو عباس کی حکومت میں وزیر اعظم۔ غور سے سنیے گا، عشق رسول کا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ وار عشق اور ہوتا ہے اور دائمی عشق اور ہوتا ہے۔ عہدہ دیا کہ تمہیں وزیر اعظم بنا دیں۔ عہدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مولا میں یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ظالموں کے دور میں عہدہ مجھے راس لیا جب تک معصوم کی حکومت نہ ہو۔ شیعہ کے کیٹیگری۔ امام نے کہا نہیں، تمہیں جانا ہے، ہمارا حکم ہے، جب امام کا حکم ہو جو حلال کو حرام کر دے اسے محمد کہتے ہیں، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ حلال و حرام وہ نہیں جو شریعت نہیں بتائی، جو معصوم کہہ دے وہ حلال ہے، جسے معصوم حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ معصوم کا بنایا ہوا حلال حرام نہیں ہو سکتا، اور معصوم کا بنایا ہوا حرام بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، ان باتوں میں مشکل بہت ہے، یہ ایس او پی کی بات نہیں ہے، یہ اپنے گھر کی بات ہے۔ علی بن یقین تم جاؤ، جب حکم ہو گیا تو جملہ کرا کہ وہاں جاؤ گے، جاؤ، حشر ہوگا، منصب کا حوث ہوگی، اقتدار کی قوت ہوگی۔ کسی چھوٹی سی انجمن کے صدر کی میں اتنی کشش ہوتی ہے تو وزیر اعظم میں کتنی کشش ہوگی۔ کسی ایک سیکٹر میں تھوڑا سا اقتدار چاہیے ہو تو وہاں کتنی کشش ہوتی ہے تو وزیر اعظم، اور اس زمانے کا وزیر اعظم۔ کہا تم جاؤ، جب امام کو حکم ہو گیا اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ تمہارے غیر معصوم کی حکومت میں منصب پہ بیٹھنے کا صرف ایک جواز ہے کہ وہاں بیٹھ کر اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنا۔ شیعہ سمجھ لیجیے، اتنا یقین ہے اپنے شیعہ پر کہ اسے پتا ہے کہ اقتدار کا اعلیٰ منصب بھی مل جائے گا تو ہماری محبت سے الگ نہیں ہوگا۔ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری امام رضا علیہ السلام۔ دوسری کیٹیگری امام رضا علیہ السلام، معصوم میں ہر ایک کی نسل موجود ہے۔ شخصیت کا نام ہے یحییٰ بن صفوان جمال۔ جمال کہتے ہیں، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور جمال کہتے ہیں اونٹ بیچنے والے کو یا اونٹ رینٹ پہ دینے والے کو۔ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ رینٹ اونٹ کا لفظ میں ملاد ہے، استعمال کر سکتے ہیں، سمجھ آئے۔ اس طرح گاڑیاں کرائے پہ دی جاتی ہیں تو وہ بھی اونٹ کرائے پہ۔ کاروبار صاحب، کاروبار الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ یہ آوازیں آتی ہیں نا کانوں میں، بولیے گا، میں پہلی تقریر کر رہا ہوں کہ یہ تو اس کا کاروبار سے عقیدے کا کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدہ بھی کاروبار میں بک جائے تو الگ بات ہے، لیکن سنی جمال یحییٰ بن صفوان جمال اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے، اور مولا کے محب ترین اصحاب میں تھے۔ جو بند رسالت بند امام میں موجود ہو وہ محب ترین نہیں ہوگا نا، بول جائے گا۔ ایک کاروبار، ایک ایگریمنٹ، ایک بزنس کر کے واپس آیا، ایک ڈیل کر کے، اس سے اچھا لفظ کہاں استعمال کر سکتے، ایک ڈیل کر کے امام کی بس میں پہنچے تو امام نے منہ پھیر لیا۔ چلیے یہ ذہن میں رکھیے گا، امام کا منہ پھیرنا ناراضگی نہیں ہوتی، امام کا منہ پھیرنا بعد میں آنے میں آئے ہوئے پھرے ہوئے منہوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ امام نے منہ پھیر لیا، کہا مولا مجھ سے ناراض ہے؟ کہا ہاں، مر نہ جائے وہ مومن جس سے مولا کہے ہاں میں ناراض ہوں۔ کہا مولا بتائیے میرا قصور کیا ہے؟ کیٹیگری سنیے۔ کہ تم نے ہارون رشید کو اونٹ کرائے پہ دیے؟ کہا جی مولا میرا کاروبار، کاروبار کا عقیدے سے کیا تعلق؟ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کاروبار ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہا اچھا تم اس وقت تک، دیکھیں میں اپنے کمال خطابت کا استعمال جتنی مجھے آتی ہے کمال کا استعمال کیا، حالات حاضرہ پر نظر رکھیے گا، اس سے بہتر طریقہ میرے پاس نہیں بیان کرنے کا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہا تم کاروبار کرتے ہو؟ کہا تم نے ہارون رشید کو اونٹ دیے کرائے پہ؟ کہا مولا۔ جملہ سنیے گا، کہا تم اس وقت تک ہارون کی زندگی کی خواہش کرو گے، لفظ خواہش کا لفظ ہے، بولیے گا میرے ساتھ، کیا فیس بک پہ سارا دن بیٹھے ہوگا، 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھے۔ تم نے ہارون رشید کو اونٹ دیے، 3 اونٹ ہیں، تاریخ میں لکھے میں 3 اونٹ کرائے پہ دیے،
سے تو عقیدے کا پتہ لگتا ہے چاہے اونٹ ہو یا کینہ پرور لوگ ہو. اس وقت تک تم ہارون کی زندگی کی خواہش کرو گے جب تک تمہارے اونٹ تمہیں واپس نہ آ جائے. جتنی انویسٹمنٹ کی جب تک واپس نہ آ جائے دشمنان اہل بیت کی زندگی کی خواہش کرو گے. اور آسان کر جتنا سرمایہ لگایا ہے کسی کے ساتھ جب تک وہ واپس نہ مل جائے اس کی زندگی کی خواہش کرو گے. اس سے اور آسان کچھ نہیں کر سکتا. دیکھا جائے گا اگلی مجلس ہے علی جعفری صاحب کے گھر ضرور آئیے گا. بہت اہم مجلس ہے. میں ذاتی طور پر گزارش کروں گا ضرور آئیے گا. ٹرننگ پوائنٹ والی مجلس. ایک اور درود پڑھے بابا سے کیا پڑھا ہے کہا جی مولانا اس وقت تک خواہش کرو گے. امام کا جملہ سنیے. کتاب کا حوالہ بھی نقوش اس پر پوری تفصیل سے واقعہ لکھا ہو. جملہ امام رضا علیہ السلام کہ اچھا تم خواہش کرو گے. کہا جی مولانا سنو جو ہم اہل بیت کی دشمن کی ایک دن کی زندگی کی بھی خواہش کرے وہ ہماری دائرہ محبت سے خالی ہو. جملہ ہے جو دشمنان اہل بیت چاہے وہ احد کے ہو یا بدر کے ہو یا خندق کے ہو یا خیبر کے ہو. اس سے زیادہ گزارش کہیں کا دشمن معصوم کہہ رہے جو ہمارے دشمن کی ایک دن کی زندگی کی خواہش کرے وہ ہمارے دائرہ محبت سے خالی ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے. تو اب آپ کا اختیار ہے بزرگان کا دونوں شیعت آپ کے سامنے منتخب کرنا آپ کا کام ہے. اور آج دونوں صادقین کا تذکرہ ملا کے کرنا چاہتا ہوں اس لیے بات ختم کر رہا ہوں. ایک فکرہ ہے کہ ہمیں جاؤ حشر پہ عالی نسب ہونے پر صاحب اقتدار ہونے پر ناز نہ کیا. علی کی محبت معیار ہے جو بتاتی ہے کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے. آج جس شخصیت کا جس ہستی کا ذکر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے میں نے موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ اس پر بعد میں آپ دل چاہے تو گفتگو کر لیجیے گا لیکن میں تو بنیادی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. محبت علی کتنا بڑا سرمایہ ہے. بے شک جاؤ حشر نہ دیکھا اقتدار نہ دیکھا نسب نہ دیکھا علاقہ نہ دیکھا. علی کی محبت کو پیمانہ بنائے اور جو پیمانہ آج بنا ہے میں پیش کر رہا ہوں. یہ تاریخ کا ایک برکہ. تاریخ میں گزارش کر چکا ہوں بھائی میرے ساتھ ایک مکس گیدرنگ میں تھے وہاں پڑھنا بڑا حوصلے کی بات. تاریخ نہ سننی ہوتی نہ شیعہ ہوگا اور تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس صادق آل محمد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. آئیے اتحاد کی بات کرتے ہیں شوق سے کیجیے. اتحاد بین المسلمین کی بات کرنی تو آئیے میں بتاتا ہوں اتحاد ہوتا کیسا اور جس طرح اتحاد ہوتا ہے اس طرح کیجیے. خلیفہ اول کے بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر. خلیفہ اول کا جو ایک نمبر خلیفہ ہے ان کے بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر. نام محمد ابی بکر کی بیٹی. ماں کا نام ہے اسماء بنت امیس. یہ زوجہ ہے خلیفہ اول کی. آپ کہہ لیجیے رضی اللہ. میرا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں کہتا آپ کو شوق سے کہیے. اس لیے کہ رضی اللہ کو ہوتا ہے جسے رضا کی ضرورت ہو. جو ایک رات میں سونے کے بعد اللہ کی رضا خرید لے وہ رضی اللہ تھوڑی ہوتا ہے. عشق علی محبت علی. کاش عشق محمد کے ساتھ کوئی عشق علی کا مسئلہ بنایا جائے. اس جرم میں اسماء بنت امیس کو طلاق دے دی. اس بیٹے سے میرے گھر سے باہر نکال دیا کہ یہ علی والے ہیں. اس سے اچھی اصطلاح کہیں ملتی نہیں. اس زمانے میں علی والے ہیں کہ گھر میں ہمارے رہتے ہیں ذکر علی کا کرتے ہیں. انہیں کیا پتا جس کا کھاتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں. نکال کے طلاق دے دیا. خدا کی قسم علی کا عشق کسی کے دل میں ہو اور علی چھوڑ دے وہ علی نہیں. مولا کائنات کو پتہ لگا تو میں اس کو ساتھ لے آئے لا کے جناب سیدہ کے حوالے کیا کہ ہماری کنیز ہے اور بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر. کس کا بیٹا ہے؟ خلیفہ اول کا بیٹا. رگوں میں خون کس کا ہے؟ اسی کا خون ہے نا. باپ کا ہی خون ہوگا. اس بیٹے کے باپ کا نام پتہ ہے؟ میلاد پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. محمد بن ابی بکر کے باپ کا نام پتہ ہے. تاثیر کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. آئیے آپ کو اتحاد سمجھاتا ہوں. آپ اتحاد کہتے ہیں جو سب سے بدترین دشمن ہے اس کے
کے بیٹے کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی روضہ کو کنیز بنا کر لا کے جناب سیدہ کے آخری دنوں میں جس شخصیت کا نام آتا تھا نام اس میں اسما بنت امیس ہے۔ اب محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں خلیفہ اول کے، مولا نے اپنا بیٹا بنا لیا، یوں ہی نہیں بیٹا بنا لیا، جیسے حسین بیٹے ہیں، جیسے حسن بیٹے، جیسے محمد حنفیہ بیٹے، جیسے ابو الفضل عباس بیٹے، ویسے ہی محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں۔ اور بیٹے کی دلیل کیا ہے کہ یہ اپنے باپ کے نام سے نہیں پہچانے جاتے، کہا جب ضرورت پڑے وہاں اپنی اپنے باپ کی جگہ علی کا نام لیجیے، تم علی کے بیٹے ہو، خون کی تاثیر اپنی جگہ۔ دیکھیے اس علی خون کی حدت کو کیسے بدل دیا۔ دوسرا رخ تصویر کا میں پیش نہیں کروں، وہ آپ جانے اور لاہور کے ادارے جانے، میں ایک رخ پیش کر رہا ہوں، دوسرا سمجھنا آپ کا کام۔ ایک دفعہ مل کے آوازیں بنانا، اپنا بیٹا بنایا۔ اس کے بعد جب حکومت آئی تو مصر کا حاکم بنا کر دیا، گورنر بنایا محمد بن ابی بکر کو۔ محمد بن ابی بکر کو عشق علی کی سزا کیا ملی، یہ بھی تاریخ ہے، پوچھا کیجئے نا، یہ بھی کبھی تاریخ ہے، علماء کرام سے پوچھیں نا، آپ کو تو بڑے گہرے تعلقات کہ محمد بن ابی بکر کو اس وقت کا جو بھی حاکم تھا، مجھے اس سے غرض نہیں، لعنت بھیجیے اس میں جو بھی تھا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مطلب تاریخ کا ورق الٹ، اس کو گدے کی کھال میں زندہ سلوا کر اسے جلا کر ختم کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، زندہ گدے کی کھال میں سلوایا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ ڈھونڈیے کہ کس نے لگایا ہے، ہمیں تو ہر آگ کے پہلی چنگاری کی خبر ہے، پیچھے تو ہم آپ کو تعلیم کریں، یہ ایک شخصیت ہے۔ اب آئیے اتحاد، بس میں آخری بات پھر کبھی بات کرتا ہوں، اتحاد کسے کہتے ہیں، آئیے میں گزارش کرتا ہوں۔ محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام ہے قاسم، اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم کی بیٹی کا نام ہے ام فروا، یہ سلسلہ یاد رکھیے گا۔ علی کے بیٹے حسن، حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس، 18 بیٹوں میں وہ بیٹے ہیں جو نسبی ہیں، یہ وہ ان سے علی نے خود بیٹا بنایا۔ ان کے بیٹے کا نام ہے قاسم، مولا حسین کے بیٹے کا نام ہے سید سجاد، سید سجاد کے بیٹے کا نام ہے امام محمود باقر، اور اس کی بیٹی کا نام ہے ام فروا۔ آج تک پہنچ رہے بزرگان پھر اشارہ جو نہیں سمجھ رہے یا بولنا نہیں چاہتے، تاریخ ہے، میرے گھر سے تھوڑی لے کر آئے، تاریخ کو بیان کیا کریں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت کے لوگ باقر دیے جائیں گے، یہ تو پتہ لگ گیا ہے، یہ پتہ لگ گیا کہ اصل کہانی کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس کے پس منظر میں بہت سی باتیں ہو، علماء کرام معاف کر دیں۔ پہلے ایک جملہ سن لیجیے، رہ جائے گا پھر دل میں پھانس کی طرح۔ مرزا اطہر صاحب کا، میں خود تو کچھ کہتا نہیں، مرزا اطہر صاحب کو کہا گیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آخرت میں اگر عزت کو معاف کر دے تو آپ کیا کر لیں؟ حسین کریم ابن کریم ہے، وہ اگر معاف کر دے تو آپ کیا کر لیں گے؟ لکھنؤ کی زبان سنیے، دلی کا لکھنؤ کی، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر آخرت میں معاف کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ حسین کریم ابن کریم ہے، اگر وہ معاف کر دے تو آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا سنیے، ہم نہ غفور الرحیم ہے نہ کریم ابن کریم ہے، ہم جو 1400 سال سے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے کرتے ہم نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھیں۔ ہم نہ غفور الرحیم ہے، ہم نہ کریم ابن کریم ہے، ہم جو 1400 اپنے گھر بار چھوڑ کر رو رہے ہیں حسین کو، ہم آسانی سے معاف کر دیں۔ تو اب سید سجاد کا جملہ سن اور بس اس پہ گفتگو ختم۔ یہ محبت کا عشق علی کہ خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ میں بار بار دوسرے رخ تصویر کا بیان نہیں کروں، وہ بہت سے چہرے اتر جائیں گے، یہاں کے جو بات میں سنیں گے یہ تو اپنے سمجھ۔ دوسرا رخ کو سمجھیے گا، پہلی تصویر رخ کیا ہے، خون کیا ہے، تاثیر خون میں آتی ہے، بغض علی بھرا ہوا جس خون میں، اسی وہی خون ہے نا۔ علی کا عشق، علی کی محبت خون کی تاثیر کو بدل کیسے دیتی ہے۔ کہا سید سجاد نے کہ محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آج آپ کو آل محمد سے محبت کا صلہ نہ دے دیں، صلہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم کہ چچا آپ کو صلہ نہ دے دیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کی پوتی ہے ام فروا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے امام محمد باقر کی زوجیت میں آ جائے۔ تاریخ جعفری سادات بیٹھے سنیے، اس سے بڑھ کر
اتحاد کا اور ذریعہ کوئی دشمن کی بیٹی ہے، رگوں میں دشمن کا لہو ہے، لیکن عشق علی نے خون کی طہارت ایسی کر دی ہے، دوسرا رخ میں نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد شادی ہوئی اور اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام، جس امام کی نسبت سے آپ جعفری کہلاتے ہیں، جس امام کی نسبت سے آپ فقہ جعفریہ کہلاتے ہیں، اس امام کی ننیال دیکھیے گا۔ یہ ہے اتحاد۔ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ بس آخری ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر آل محمد سے مخلص ہے تو چاہے فرعون کے گھر میں کیوں نہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر آل محمد سے مخلص ہے تو فرعون کے گھر میں بھی ہو تو قابل احترام ہے، اور اگر آل محمد سے مخلص نہیں تو چاہے کتنے ہی مقدس حرم میں کیوں نہ ہو ہمارے لیے قابل لعنت ہے۔ میں مقدس حرم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ طریقہ ہے، آئیے اتحاد کیجیے۔ اتحاد کرنا ہے، بنیاد کیا ہے؟ عشق علی۔ ہم 1400 سال سے ہر مجلس ہر مقام پر یہی پیٹتے ہیں نا کہ ہمارا معیار ہے علی کی محبت۔ نہ کوئی ہمارا دشمن ہے نہ کوئی ہمارا دوست ہے۔ ہمارا دوست وہ ہے جو علی کا محب ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو علی کا دشمن ہے، خواہ ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بس اس محمد مصطفیٰ جس کا آپ جشن منا رہے ہیں، آج اس کی خدمت دو جملے ایک دفعہ آواز بلند پروگرام میں رہ گیا وہ یہاں نکالنا۔ یہ کہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ عدل دیکھے مولا رسول کا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک چور گرفتار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون سا چور تھا، مجھے کیا پتہ، وہاں تو لکھا نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جملہ سنیے، میں نے وہاں پر سے آپ پوچھا تھا، میں نے کہا یہ کیوں کہا کہ میری بیٹیاں، میں اپنی بیٹیوں کی بھی ہاتھ کاٹ دیتا، بیٹی کیوں جب 4 بیٹیاں تھیں تو کہتے نا کہ اگر میری بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یا تو یہ مانو کہ محمد 4 بیٹیوں میں بیلنس نہیں رکھ سکے، عدل قائم نہیں کر سکے، عدل رکھے گا وہ محمد جنہوں نے ازواج میں عدل قائم رکھا ہو، کیا برا ہے؟ جنہوں نے ازواج میں عدل قائم رکھا ہو، بیٹیوں میں عدل چھوڑی ہے۔ کہیں وہ بہت پیاری بیٹی تھی، جتنا جواب دیتے جائیں گے اتنا منہ کھلتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک پیاری تھی، 3 پیاری نہیں تھی۔ اب تو یہ سنت رسول ہے، جب 4 ہو تو 1 پیاری ہوتی ہے، 3 اب اگر ہاتھ کاٹ دیتے، خیال رکھے گا وہی بولے گا اس پر جو علی، جس کے دل میں علی کی سچی محبت ہو، خاموش نہیں رہی۔ ہاتھ کاٹ دے تمہارا کہنا آسان، مثال میں بھی ہم ایسی بات نہیں لاتے جس سے تقدس مجروح ہوتا ہو۔ میں آپ کے لباس کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کے منصب کو کچھ نہیں کہتا، کہ جب آل محمد، یہ جو ممبر ہے یہ ممبر ہے، دفاعی ممبر ہے، آل محمد کی فضائل کے دفاع کا ممبر ہے، اور معصوم کا قول ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہماری محبت میں یا جو ہماری شریعت میں یا جو ہماری توحید میں، کہا جو ہمارے فضائل کے دفاع میں، فضیلت کے دفاع میں، مولا کے علی کے فضائل کے دفاع میں، جو ہماری فضیلت کے دفاع میں ایک فقرہ بھی کہتا ہے، وہ نہیں کہتا اس کی پشت پہ ہمارا ہاتھ ہے۔ مت گھبرائیں، کہیں تعلقات خراب ہو جائیں گے، کہیں بزنس خراب ہو جائے گا، علی سے تعلقات خراب نہ ہو، بہت سے بزنس مل جائیں گے۔ بس میں آخری جملے کر رہا ہوں، اس محمد مصطفیٰ کا یہ جملہ کہا جائے گا کہ اگر جناب سیدہ بھی ہو، ٹی وی پہ بیٹھ کر کلف لگا کر چہرے پر نخوت طاری کر کے کہنا اور بات، اتحاد آپ کو مبارک۔ ہمیں کس چیز کی اتحاد کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، تو آپ کی اتحاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اپنوں میں اتحاد کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اتحاد کی ضرورت یہ ہے ہی نہیں، جو علی والا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ کسی نسب کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، اور جسے علی سے دشمنی وہ ہمارا نہیں سکا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بس محمد مصطفیٰ نے بس ایک جملہ یہی کہا تھا نا، جس کو پالا ہے اس کا نام علی ہے، جسے غدیر میں مولا بنایا ہے۔ 11 یکم ہجری سے لے کر 11 بالکل ایک نیا موضوع ہے، کبھی شاید اللہ سے توجہ نہیں۔ ہجرت کے بعد پہلی ہجرت سے لے کر 11 ہجرت کو وصال ہوا۔ ان 11 سالوں میں کیا ہوا یہی سیرت ہے۔ پیاس کھانا، مسواک کرنا ان 11 سالوں میں نہیں ہوا۔ ہر سال بتائیے ہوا کیا ہے، شب ہجرت ہوا کیا ہے، مباہلہ ہے کیا، غدیر ہے کیا،
خیبر ہے کیا؟ رسول کا تذکرہ کرنا ہے نا، کارناموں کا تذکرہ کرنا ہے تو رسول کے کارناموں کا تذکرہ کرو نا. ابو ہریرہ نے کتنی حدیثیں کہیں، اس سے غرض نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اس 11 سالوں میں ہوا کیا، کس کو بدل کر کے منقول تو مولا کہا. خیبر کیا ہے، مباہلہ کیا ہے، ہجرت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان 11 سالوں میں بیان کی تھی. ایئر بائی اچیومنٹ رسول کی بتائیے کیا ہے. ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کیجیے. ہم بتاتے ہیں پہلی ہجرت پہلی شب کیا ہوا تھا. جس کی شب کا آغاز خدا کی مرضی خرید کر ہوا ہو. اور دوسری بات، آخری بات، التماس دعا. خدا سلامت رکھے آپ لوگوں نے اتنی دیر مجھے سن لیا. دعا کیجیے گا، دل سے بے شک نہ کریں لیکن کر ضرور. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کیجیے. توجہ رکھیے گا. 12 ربیع الاول وفات ہے، یہ 17 ربیع الاول ہے. مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے کسی اشتہار علی صاحب کی کسی کو تاریخ ولادت پتہ ہے؟ نہیں پتا. انتقال کب ہوا؟ آپ کے ساتھی ہم لوگ شامل ہیں، مجھے بھی یاد نہیں، آپ کو بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. کس سے پوچھیں گے؟ گھر والوں سے پوچھیں گے. گھر والوں کو اس لیے یاد ہوگا کہ جس کے گھر میں ولادت بنائی جاتی ہے اسی کو یاد ہوگا. یا جو وارث ہوتا ہے اسی کو پتا ہو نا، یا جس گود میں پلے ہو انہیں پتا ہوگا. تو ان سے پوچھو جن کی گود میں رسول پلے ہیں. اور پھر حضرت علی ایک پورا موضوع ہے، ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. یہ جو ہم تابوت نکالتے ہیں نا باہر، یہ جو ہم جنازہ لے کر جاتے ہیں جلوس میں، تابوت لے کر جاتے ہیں، یہ تابوت صرف تابوت نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں جنازے کے ساتھ ہمیشہ وارث ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتا. جب آپ کو تلاش کرنا ہو کہ وارث سے پوچھنا ہے کہ ولادت کب ہے، شہادت کب ہے، تو یہ دیکھو جنازے میں ساتھ کون ہے. روز کا معمول ہے، دنیا سے چلے جائیں، نماز پڑھ کے گھرے چلے جاتے ہیں. ہماری دوستی تھی، ہمارے نبھا دیے گئے، قبر کی منزلوں تک وہی جائیں گے جو وارث ہوگا. اس لیے ہم شب تابوت برآمد کرتے ہیں. کبھی امام حسن کا جنازہ، کبھی امام حسین کا جنازہ. اس لیے کہ وارث ہمیشہ تابوت کے ساتھ ہوتے ہیں. ان وارثوں سے پوچھو کہ شہادت کب منائی جائے گی، ولادت کب منائی جائے گی. دنیا ترقی کر گئی ہے الحمدللہ. جن کی ولادت کا پتہ ہو وہی تو بتائیں کہ ولادت کب منائی جاتی ہے. یہ الگ موضوع چھیڑ رہا ہوں کہ میں نے لفظ ولادت استعمال کر لی، کل میری گریبان پہ ہاتھ ڈالیں، یہ تو ظہور ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. سمجھانے کے لیے جنہیں ظاہر کی چیز سمجھنا ہے تو ظہور کیا سمجھ آئے گا. بس آخری کہہ کے پھر بڑھ جاتا ہوں. کعبے میں علی کی ولادت دانستہ استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ ہماری تہذیب ہے. دانستہ کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ولادت ہوتی ہے وہ جگہ ماں اور بچہ 40 دن تک نجس رہتے ہیں. ہم کعبے میں ظہور ہمارا عقیدہ ہے نا، لیکن ہم سنانے کے لیے کہتے ہیں علی کی ولادت. اب جو ولادت مانتے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ اگر کعبے میں علی کی ولادت ہوئی تو یا تو مانو کہ 40 دن کعبہ بھی نجس رہا، کعبہ 40 دن نجس رہا. اگر نجس نہیں رہا تو اب فیصلہ کرو ولادت اور چیز ہوتی ہے، ظہور اور چیز ہوتی ہے. اور اگر ولادت ہے بھی تمہاری جیسی ولادت نہیں ہے، تم وہ ہو کہ جہاں پیدا ہوتے ہو اس جگہ کو نجس کر دیتے ہو. علی وہ ہے جہاں پیدا ہوتا ہے تو کعبے کو بتوں سے پاک کر دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آج کی اس محفل کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واسطہ محمد والے محمد کا، تو یہ چاہتا معصومین کا واسطہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ فرما. ہمارا بہت محبت کرنے والا دوست میر سجاد بارلہ میرے مالکہ، آپ کا مدح خواہ ہے. دعا کیجیے دل کی گہرائیوں سے کہ اس مدح خواہ کو ذکر حسین کے لیے ہمیں واپس کر دے. جو مریض اس وقت، گھر والے بیمار، جو تمام لوگ ہیں جو بیمار ہیں، دعا کیجیے ان سب کو شفا کاملہ فرما. اس موذی مرض سے ہمیں نجات دلا. جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند کر یاد آ رہے ہیں. منتظر نقوی صاحب ہیں، اشتیاق زیدی صاحب ہیں، شاہ ناصر صاحب ہیں، جو اس بد میں بیٹھنے والے تھے، ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما. بیماروں کو شفا کاملہ، جو پریشان ہیں مومنین پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہمارا شمار عشق علی والوں میں رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو علی والے کہہ کر. اس مسموم فضا میں عقیدے کو بچانا بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. اے مولا مشکل کشا، آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اور کچھ بچے نہ بچے لیکن قبر کی منزل تک ہمارا ربنا تقبل